ہے نہیں کیا با؟ تو لہذا دوستو ہم نہ سو پیراں ہونا اور ہر مرید کا یہ عقیدہ ہونا کہ دھرتی پر سوائے میرے پیر کے کون بھی کامل نہیں کا تو اس کے عقیدے میں رہا تو فیض ملتا. وقت کا کتنا بھی بڑا ولی بندے کس کا پیر اسے پیارا. پیر کی محبت میں رتی برابر فرق نہیں لانا. ذرا بھی فرق لایا بے فائز. پیرا اور بھی رہیں گے بھائی. تو ہر مرید یہ نظریہ رکھنا کہ میرا پیرش کامل ہے. دوسرے کو ناقص بولنے کا حق نہیں. تیرے تصور میں یہ لا کہ مجھے جو بھی ملے گا میرے پیر سے ملے گا. یہ ہر مرید کا عقیدہ ہونا چاہیے. اور کسی پیر کو ہمیں بڑا چھوٹا بولنا نہیں. ہمیں خالی کرنٹ دے کے ادب کرنا. کرنٹ دکھتا نہیں, دکھتا کیا با. کرنٹ کو دیکھنا تو دو طریقے, یا تو بلب لاگو دیکھ لے تو ہاتھ لگا کو دیکھ لے. بلب لگا تو چمکتا, ہاتھ لگا تو شارٹ ہوتا. ویسا با پیرا میں بھی ہمیں کون سے پیر کو بھی بے ادبی نہیں کرنا, گستاخی نہیں کرنا. سب پیراں برابر, کس کا پیر اسے پیارا ہے نا. پہلے یہ سن لو ہے نا بھائی. لڑکی کو شادی کر کو گھر کو دیے تو کیا کرنا, جیٹ کی عزت کرنا, دیور کی عزت کرنا, سسرے کی عزت کرنا. محبت اپنے یار سے کرنا. عزت کی دیور کی بھی, جیٹ کی بھی, سسرے کی بھی کرنا. محبت کرنا سب اپنے شوہر سے. ویسا ہمیں بھی دوسرے پیراں کی عزت کرنا, محبت اپنے یار سے رکھنا. تو ہم نے حق نہیں کہ ہمیں کیوں پیر کی نسبت سے سب کی عزت کرنا. ہر پیر کی عزت کرو. ہر صاحب سلسلہ خلافت والے کی جو خلیفہ ہوتا ہے اس کی بھی عزت کرو, ہے نا دوستو. تو گویا یہ پہلے دل سے نکال ڈالو کہ یہ پیر بڑا, یہ پیر چھوٹا, یہ بیماری نہیں آنا ہے نا. سب پیراں برابر ہے, کس کا پیر اسے پیارا ہے نا دوستو. اور میں کئی جگہ بات بولا ہوں, خاص کر کو ہبلی میں بولا ہوں. صدر صوفہ بہت بڑا محلہ مسلمانوں کا. میں بولا یار تمہارے سے فتنہ نکلا ہے, وہ فتنے کو تم ختم کرو. کیا یہ رضوی اشرفی کا جھگڑا تمہیں اٹھائے ہبلی والے, یہ ختم کرو. رضوی ہے تیرے گھر میں تو رضوی, تو اشرفی ہے تیرے گھر میں تو اشرفی, تو قادری ہے تیرے گھر میں, تو کیا رہا تو تیرے گھر میں. باہر نکلا تو سنی بن کو نکلنا. باہر لوگ بولنا سنی جا رہا ہے کہنا. کیا تیرے پیر بولے وظیفہ کر لے گھر میں, تیرے خانقاہ میں کر لے. تیرے پیر کا وظیفہ پڑھنا, دوسرے کا نہیں پڑھنا. تیرے پیر کیا بولے وہ پڑھنا ہے نا با. تیرے پیر کیا ہو تو قادری, رضوی, اشرفی, نقشبندی, سہروردی, شتاری, تو کیا بھی رہو تیرے کمرے میں رہو, تیرے گھر کے حد تک تو محدود ہو. باہر نکلا تو لوگ بلّہ بھی سنیا جاری کرنا ہے نا. تو لہٰذا یہ فتنے بازی نکال ڈالو. حضرت بہت اچھا مشورہ ہے یہ پیران صاحب, غوث پیران صاحب کیا بولے, ہم یہ سب ایک ہو گئے تو دنیا کی بگاڑ نہیں سکتی. تو اس وجہ سے میرے دوستوں میری گزارش ہے کہ سب پیران برہا ہے نا. مرید بننے سے پہلے سوچ سمجھ کو بنو. مرید بننے سے پہلے عقل دوڑانا, بننے کے بعد خالی محبت کرنا. ہاں کیا تو بن کو بھی عقل دوڑایا آج گیا. پیر سے ملے تو محبت سے ملنا نہیں. کیا بات کنیکشن برابر رکھ لے کو, پیر سے محبت نہیں کر تو فیس اڑ گئی تیری. اندھیرا گھر میں فیزا نہ کو اڑا لو. کنیکشن رہتی ہیں مگر فیس رہنا کا تو پیر کا تصور ہمیشہ رہنا. تصور شیخ میں فنا ہو جانا ہے نا. فنا فی شیخ, فنا فی رسول, فنا فی اللہ کے مدارج طے کر لینا. اللہ دوستوں بزرگوں, تو لہٰذا مجھے کہنے کا موقع دو کہ اللہ والوں کے بارے میں نہیں کر رہی تھی کہ نبی جنت دے سکتے ہیں. حضرت ربیعہ کو حضور نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے تم چاہ رہے تو ہو جائے گا, اس کے علاوہ اور کچھ ہے کیا. نہیں یا رسول اللہ ہمیشہ تمہاری خدمت ہونا. تو دلیل سے حدیث سے معلوم ہوا کہ حضور جنت دے سکتے ہیں. جیسا نبی دیتی ویسا ولی بھی دیتی. حضرت بہل الدانہ کی بارگاہ میں آؤ. حضرت بہل الدانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ والے ہیں, اور دریا دجلہ کے پاس بیٹھ کر بچے کھیلتے نہیں کیا, وہاں مٹی گھر بناتے نہیں کیا, پاواں سے بناتے تھے. خلیفہ ہارون رشید اور اس کی بیوی زبیدہ خاتون جا رہے تھے. بیوی زبیدہ نے پوچھا حضرت کیا کر رہی ہیں, تو جنت میں گھر بنا رہا ہوں. بیچتی ہیں کیا, بیچتوں کہ کتنے میں 10 روپے مثال دے کو لے لیو.
ابراہیم بولے خلیفہ کون؟ خلیفہ ہارون رشید بیوی کو بولے کہ آج دیوانے کی بات آسن کو 10 روپے دے، کہاں تو جنت میں گھر دے دیں گے، دیوانہ کیا کہ مٹی سے کھیل رہا گھر کا تو خرید لے، کیا تم نے کیا کرنے کو؟ ملی مجھے ہونا تھا ملی۔ رات ہوئی، خلیفہ ہارون رشید خواب دیکھ رہے ہیں، کیا جنت سجی ہوئی ہے، قیامت برپا ہے، دیکھتے ہیں تو محل پر نام لکھو ہے زبیدہ خاتون۔ انہوں گھسنے گئے، میری جورو کا گھر کا تو فرشتے نیچے با یہاں نہیں تھے، یہ گھر میں تمہیں نہیں جا سکتے، یہ بیوی زبیدہ کا ہے، تیری بیوی رہیں گی نیچے، یہاں نہیں، یہ گھر ان خرید اس کے نام کا رزلٹ ہے۔ صبح ہنکیاں کھلے، اٹھ کو فوری بیوی بولے چلو جی وہ فقیر کے پاس جائیں گے۔ کیا کرنے کو؟ نہیں چلو جائیں گے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے گئے تو وہاں بیٹھے، کیا کر رہے ہیں حضرت؟ جنت میں گھر بیچتے ہیں، کیا بیچتے ہیں؟ کتنا؟ 10,000۔ کل 10 روپئے کو دیے یا 10,000؟ تو کل تو نہیں دیکھا تھا، دیکھ کو آیا نہیں، ویلو بڑھا۔ تو لہذا نبی بھی جنت دے سکتے ہیں، ولی بھی جنت دے سکتے ہیں۔ نبی کو بھی غائب ہے، ولی کو بھی غائب ہے، قرآن سے ثبوت۔ نبی کو تو غائب ہے، نبی کے معنی غائب جاننے والے کے ہیں، معلوم ہوا؟ اچھا ولی کا غائب سنو، حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے درباریوں سے پوچھ رہے ہیں تم میں کون ہے جو جلد سے جلد تخت بلقیس کو لا سکے؟ ملک سبا سے بلقیس آنے سے پہلے تخت رہنا، کیوں؟ وہ دیکھ کو اسے تخت پیارا تھا نا، دیکھ کو اس کو ایمان لانا ہے نا۔ تو لہٰذا دوستو ہزاروں میل دور کے تخت کو پوچھ رہی سو، سامنے ہے سو لاگت نہیں بول رہی، 1000 میل دور ہے، بول رہی کون ہے بلانے والا؟ تو جن عالم امثال والا، عالم امثال اور عالم شہادت میں فرق ہے۔ انسان عالم شہادت والا، جن عالم امثال والا۔ عالم شہادت کے لیے 3 چیز ہونا، شکل، زمانہ، وزن، جس میں ہے وہ عالم شہادت والا۔ اور عالم امثال کے لیے خالی شکل ہونا، وہاں زمانہ بھی نہیں، وزن بھی نہیں۔ سمجھ میں ڈفرنس؟ عالم شہادت اور عالم امثال کا بنیادی فنڈامنٹل بیسیکلی ڈفرنس کیا ہے کہ اس کے لیے عالم شہادت والے کے لیے شکل ہونا، امثال والا خواب، وہاں بھی شکل، خواب میں تمہیں چاہے تھے کہتا شکل دکھ رہی کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، مگر اب یہاں سے اگر وہاں جانا بھی اگر ہے، یہاں سے مدینہ جانا تو ٹائم لگے، یہاں سے کیا چیز اٹھانا، سوٹ کے بھی ذرا وزن لگے۔ یہ عالم شہادت کے لیے زمانہ بھی ہونا، وزن بھی ہونا، شکل ہونا۔ مگر امثال جیسا خواب والا جسم ہے اس کے لیے کیا ہے؟ خالی شکل دکھ رہی ہے، ٹرین پلین سب دکھ رہا ہے، انسان حیوان سب دکھ رہا ہے، مگر وہاں زمانہ نہیں، پلک میں مدینہ، اور وہاں وزن نہیں، پورا پہاڑ لگ جا رہا ہے، ہمالیہ کا پہاڑ ہاتھ میں لگ جا، وزن دکھتا کیا؟ شکل ہے مگر وزن نہیں۔ تو عالم امثال میں شکل ہے، زمانہ نہیں، وزن نہیں۔ تو اسی طرح جن عالم امثال والا، انسان عالم شہادت والا، تو عالم امثال والا جن وہ کیا کہہ رہا؟ حضور اگر آپ اجازت دیے تو تمہارا دربار ختم ہونے تک لوں گا۔ کون بول رہا ہے؟ امثال والا، جس کے پاس زمانہ نہیں ہے وہ بول رہا ہے اتنی دیر لگے گا، مگر سلیمان علیہ السلام کیا بولے؟ اس سے بھی ارجنٹ ہونا۔ تب انسان اٹھا، حضرت آصف بن برقیہ انسان اٹھے، حضور تم اجازت دیے تو تمہیں پلک جھپکنے سے پہلے حاضر کر دوں گا۔ اور وہ کہاں کی چیز بول رہی ہیں؟ ہزاروں میل دور کی، وہ غیب کیا نہیں؟ قرآن سے ثبوت بابلی کا غیب۔ یہ نادان لکھتے ہیں کہ نبی کو پیٹ کے پیچھے کے لیے استغفر اللہ معاذ اللہ، یہ ناظالمہ کیا لکھیں کتابوں میں کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کے لیے بھی نہیں ہوتا استغفر اللہ۔ ارے قرآن تو بتا رہا سلیمان بھی میرے نبی کے غلام، جب غلام کا غلام غیب جان سکتا ہے کیا نبی نہیں جان سکتے؟ قرآن سے ثبوت نہ با تو کوئی تخت آیا کیا نہیں؟ تو کیا معلوم ہوا کہ نبی بھی غیب جانتے ہیں، ولی بھی غیب جانتے ہیں، نبی بھی جانتے ہیں، ولی بھی جانتے ہیں۔ اتنا نہیں، سائنس تو اور بھی آسان کر دی۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی، غوث سندانی، معشوق ربانی، محبوب یزدانی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ قصید غوثیہ میں کہا کہ یہ پوری کائنات میرے ہاتھ میں ہتھیلی میں رائی کے دانے کے برابر ہے، یہ کائنات کے کل شہروں کو میرے ہتھیلی میں رائی کے دانے کی مثل میں دیکھ رہا ہوں۔ تو غوث پاک بولے سو قریب 700-800 سال کا زمانہ، تو آج کی سائنس ٹیکنالوجی انٹرنیٹ پہ WW مار جا رہا ہے تو ہر کونے کی چیز کو دیکھ سکتا ہے۔
کمپیوٹر کی ترقی دیکھا کہ نہیں با انٹرنیٹ پہ؟ تو میرا غوث 800 سال پہلے بول دیا کہ میں دیکھا ہوں. آج ان کے کرامت کو ثبوت دے رہی، بے شک دیکھ سکتا ہے. ایک مادی چیز میٹیریل کمپیوٹر دیکھ سکتا ہے انٹرنیٹ پہ، تو کیا میرا غوث نہیں دیکھ سکتا ہے نا؟ تو لہذا دوستو غوث پاک بھی جانتے بھی تو میرے غوث پاک نے کہا میرا مرید چاہے مشرق میں رہے، مغرب یا شمال جنوب میں رہے، جہاں کہیں وہ مجھے پکارے گا اس کی مدد کو میں آؤں گا. اور یہاں تک میرے غوث پاک نے کہا میرے مرید کو بغیر توبہ کے مرنے نہیں دوں گا. میرے غوث پاک نے سکرات کی حالت تک کی ذمہ داری لی ہے. یہاں تک میرے غوث پاک نے کہا میرے مرید کو بے پردگی ہونے نہیں دوں گا. اور یہاں تک کہا میرے غوث پاک نے میرا مرید اچھا نہیں تو کیا اچھا نہیں، میں تو اچھا ہوں. غوث پاک فرماتے ہیں میرا مرید اچھا نہیں تو اچھا نہیں کیا ہوا، اور میں تو اچھا ہوں. یہاں تک میرے غوث پاک نے کہا اللہ سے اقرار لیا مالک مولا، جب تک تو تمام میرے سلسلے لوگوں کو جنت پہ نہیں بھیجے گا عبد القادر جنت پہ نہیں جائے گا، ہے نا؟ تو ولیوں کو بھی اختیار ہے. تب آئیے گا بارگاہ خواجہ میں آئیے گا کہ میرا خواجہ الحمدللہ ماں پیٹ کا ولی. بغیچے میں تو تھے میرے خواجہ، ایک مذہبی کی تو معاملہ تھا نسبت والا، چھوٹا سا انگور سے کھلا دیا جھوٹا تو کیا ہوا، خواجہ کی کائنات بدل گئی، انقلاب آ گیا. پورا بغیچہ اللہ کے نام پہ خیرات کر کے حق کی تلاش میں نکلے. ہوتے ہوتے خواجہ عثمان ہارونی کی بارگاہ میں پہنچے نا ابا. 20 سال خانقاہ میں رہے تو ان کے مرشد کیا بھی دیے نہیں. کیوں؟ ان کی خدمت بڑھ گئی ہے، میں کیا دینا کہ کیا کرنا. تو خواجہ عثمان ہارونی بولے معین الدین چلو میرے ساتھ آقا کی بارگاہ. مدینہ لائے، لا کر بولے خواجہ عثمان ہارونی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے معین الدین کو یہاں تک تیار کر کے تمہاری بارگاہ میں حاضر کر دیا، آپ ان سے جو لینا ہے لو، جو دینا ہے آپ عطا کرو. تو میرے سرکار نے کہا ہم نے معین الدین کو قبول کر لیا اور ہند کا شہنشاہ بنا دیا. میرے سرکار بنا کو پورا اجمیر دکھائے، پورا انڈیا خواجہ کو دکھائے. اب خواجہ اپنی مرضی سے نہیں آ رہے، رسول کے بھیجنے سے آ رہے. خواجہ آ گئے اجمیر شریف. 2-3 کرامتاں بتا رہا ہوں، خواجہ کی نسبت بولنا ہے. اونٹاں بیٹھتے جگہ بیٹھے، راجا کے سپاہی بولے حضرت یہ ہمارے اونٹاں بیٹھنے جگہ تم یہاں سے اٹھو کہ ایسا کیا با. اونٹاں کو بولے تمہیں بیٹھ کچھ روا میں آتوں کہ. خواجہ بول کو گئے اونٹاں بیٹھ کچھ ہے. اب سپاہیاں روز بھی چارہ دال کو چراتے تھے نے، اٹھا رہے اٹریش نے ہمیں روز اتنے دن سے پالے پوسے کھلائے پلائے چرائے، ہماری نہیں سنے. کون کے فقیر بولا بیٹھو رہے تو بیٹھ کو چھوڑی نہ با. مجبور ہو کو راجا کہنے گے راجا اونٹا ہماری بات نہیں سن رہی. روز سنتے سو کہ آج کیوں نہیں سن رہی. ان کے فقیر آیا تھا، انہیں بولا بیٹھ کو چھوڑو باغت، اس کی بات سن کو بیٹھ کو چھوڑی. دوستو توجہ دو، اونٹ حیوان رو کو خواجہ کی سن رہا ہے تو انسانوں کو نہیں سنیا تو حیوان سے بدتر. کیا بات اونٹا حیوان رو کو میرے خواجہ کی سن رہی، بیٹھو رہے گا تو بیٹھ کچھ رہے. وہ خواجہ کے صدقے میں انڈیا میں اسلام آیا، وہ خواجہ کے صدقے میں قرآن ملا، وہ خواجہ کے صدقے میں ایمان ملا. پھر سب کچھ ان کا لے کو ان کی سننا کیا نہیں، ان کی کیا تو نہیں سنیا، ہمیں سمجھتی حیوان سے تو بدتر. بعد میں راجا پرجا سب پریشان، خواجہ کے پاس ہے حضور غلطی ہو گئی، اونٹاں کو اٹھاؤ. اٹھو با کے اڑ گئے. دیکھ با اونٹا حیوان اور کو خواجہ کی بیٹھو گو تو بیٹھ رہی، اٹھو گو تو اٹھ رہی. ہمیں سننا کیا نہیں با خواجہ کی. خواجہ کیا بولے کرنا کیا نہیں کرنا. خواجہ نمازاں پڑھو گے پڑھنا کیا نہیں با. خواجہ روزہ رکھو گے رکھنا کیا نہیں. خواجہ رسول کے دشمن سے دشمنی کرو گے کرنا کیا نہیں با. اور وہاں سے دیکھا کیا رے کرنا قصہ، انہوں رہے تو ڈینجرس نہ، ان کو پانی بن کر چھوڑو گا. آنا ساگر کا تالاب کا پانی ان کو نپو. کئی تو ان کے دادا کو ہمارا استاد کربلا میں پانی بن کر آیا تھا، یزید بن کر آیا تھا. نہیں کیا با لوگ کیا بولتی
کربلا کے میدان میں حسین مجبور تھے، ہے نا، پانی نہیں لے سکے، اپنے بچوں کو پانی نہیں پلا سکے، تم نہ کیا تلنگے کرتے ہیں؟ نادانوں سن لو، میرا خواجہ ہے یہ ثبوت دینا چاہ رہا ہے کیا کہ کربلا کے میدان میں میرے حسین مجبور نہیں تھے، مظلوم تھے، حالات کے اعتبار سے مظلوم تھے، مجبور نہیں تھے. سمجھ رہے ہو؟ پانی دوستو میرا خواجہ، اللہ اکبر، سن لو، خواجہ اور میرا حسین کرامتوں کا سمندر، اور میرا خواجہ خطرہ، میرا غوث خطرہ، میرا حسین دریا، ہے نا. تو غوث پاک ایک جگہ تبلیغ کو گئے عراق میں، لوگ کیا بولے، تمہیں صحیح محمدی رہے تو یہ ہمارے پیغمبر مردہ کو زندہ کر دی، تمہیں زندہ کر کو دکھاؤ گئے، اسے کرنا پاک ہے، قبرستان کو لگایا، اسے زندہ کرو، مارے اٹھ گیا، اٹھا کیا نہیں با. جب خطرہ روح کو مردہ کو زندہ کر سکتے تو کیا میرا حسین نہیں کر سکتا تھا؟ کیا اپنے پورے بچوں کو نہیں کر سکتا تھا؟ علی اکبر کو، علی اصغر کو نہیں کر سکتا تھا؟ امام قاسم کو نہیں کر سکتا تھا؟ کر سکتا تھا، مگر کربلا کے میدان میں میرا حسین کرامت دکھانے نہیں گیا تھا، میرا حسین اسپریچول پاور یوز کرنے نہیں گیا تھا، بلکہ میرا حسین کربلا میں جسمانی امتحان دینے گیا تھا، روحانی امتحان دینے نہیں گیا تھا، ہے نا، جسمانی امتحان دینے کے لیے گیا تھا. تو جب میرا غوث مردے کو زندہ کر سکتا تو کیا میرے حسین نہیں کر سکتے تھے؟ ہے نا. جب صابر پیا کلیری قطرہ، میرا حسین دریا کرامتوں کا، جب کلیہ شریف میں کہہ دیا مسجد بیٹھ جا، بیٹھ گئی، ہزاروں اندر ہوئے کہ نہیں؟ تو میرا حسین ایک اشارہ کرتا تو پوری یزید اندر ہو سکتے تھے، ورنہ کرامت دکھانا مقصد نہیں تھا، ہے نا. تو لہذا دوستو اب آئیے گا، حسین کے سامنے کون تھے؟ داڑیاں والے. حسین کے سامنے کون تھے؟ جھبے والے. حسین کے سامنے کون تھے؟ نماز پڑھنے والے. پر خواجہ کے سامنے کون تھے؟ جٹاں والے، چوٹیاں والے. داڑیاں والے نہیں تھے، جھبے والے نہیں تھے، داڑیاں والے نہیں تھے. تو خواجہ کیا کرے؟ اب میرے دادا کو بات ہے نا، با کرامت نہیں دکھائے گا تو پوترا بن کر قیامت تک آنے والوں کو جواب دینا چاہ رہے. کیا بولے؟ اپنے موری کو جا با، ایک لوٹا پانی بھر کو لا جا کے. خواجہ گئی نہیں، مرید کو بولے انا ساگر کا ایک لوٹا پانی لانا کیا تھا، پورا پانی خواجہ کے کنٹرول میں آیا. ندی، نالے، انا ساگر، عورتوں کا دودھ، حیوانوں کا دودھ سب کنٹرول میں خواجہ. پرجا پریشان، سب جا کو راجا کو بول رہی کیا ہوا؟ خواہت پانش نہیں، ندی، نالے، کنویں، بوڑیاں سب سب گئے. آپ کو راجا بولا سرکار غلطی ہو گئی، معاف کر ڈالو، ہے نا. بچوں پہ ترس کھاؤ، بوڑھوں پہ ترس کھاؤ، بچوں پہ، حیوانوں پہ، چرندوں پرندوں پہ رم کھاؤ. خواجہ تھے نا اونجا با، وہ پانی لوٹا لجا کو ریٹرن ڈال گئے. لجا کو ڈالنا کیا تھا، پورا پانی کہاں گیا. وہ پانی رو کو خواجہ کی سن رہا تھا. با تو نہیں سنیا تو پانی سے بھی بدتر تو. ولی کا کنٹرول ہوا کو بھی، پانی کو بھی، آگ کو بھی، عناصر پر بھی، ہے نا. اس کے بعد فائنل دیکھا انہیں رہتا کہ ہم نہ ڈینجر ایک مناظرہ کریں گے. کہا کون؟ راجا. کیا رے کرنا؟ ہر دربار میں بھی تھوڑے پالے سے رہتی نہیں کیا، پہلوانا، جادوگر. تو بہت بڑا ایک جادوگر تھا جے پال جوگی. ان بولا دیکھ بات یہ 3 سے 4 روز میں چرایا نا، بات تجھے ہو چرایا، کیا کرنا؟ یہ کون کی فقیر آ کو کیا کچھ کر رہا تھا، تیرے جادو سے ان کو ہرا گیا. وہ کیا بڑا بلاؤ گیا، بلا کیا خواجہ میں جاتوں تھی مجھے ڈھونڈو گیا. جادو کے پاور سے غائب ہوا. خواجہ ڈھونڈو گیا. خواجہ کہیں ڈھونڈنے جائیں گے. خواجہ اپنے جوتے کو بولے جاوا تیری ڈیوٹی کر لے. کا گئے تیری ڈیوٹی تو کر لے رے کہ سیدھا گیا جوتا. کہاں تک کون تھا وہاں تک جا. ڈیوٹی کرنا نہیں، مارتا 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 لاکھوں. تالاب میں نہیں گرایا، پہاڑ پہ نہیں گرایا، خواجہ کے خدمہ پہ گرایا. ان دیکھا دیکھا یہ جوتے میں یہ پاور رہا تو خواجہ میں کہتا رہے گا. خواجہ میں ہے تو خواجہ کے آقا میں کتنا ہوگا.
तबलीग होना तो ऐसी औलिया का जूता भी मुबल्लिग बन को उसे कलमा पढ़ने का जरिया बना। जयपाल जोगी क्या करा, तौबा कर लिया, मुसलमान बना, कलमा पड़ा। ख्वाजा मुझे मुसलमान बनाओ गया, ये मेरी जादू की तो सब बेकार है, क्या भी नहीं, जो तुम्हारा जूता कर रहा इसका मैं नहीं कर सको। तो अल्लाह वाले का जूता भी है, देख बा ड्यूटी कर रहा कि नहीं, ख्वाजा का जूता ड्यूटी कर रहा कि नहीं। अब इन्हों भी तबलीग कर रहे, एक को तो मुसलमान बनाए क्या। अगर मेरा ख्वाजा का जूता बड़े बड़े जादूगरों को कलमा पढ़ाने लगाया है क्या नहीं। भी सरकारी गरीब नवाज की बात बता रहा हूं मैं आपको। तो जूता भी सुना क्या नहीं ख्वाजा की, बोलो बा। अब नहीं सुना, सुने जूते से भी बदतर। ख्वाजा की सुन को जूता ड्यूटी पूरी करे, तू क्या तो ख्वाजा की नहीं सुना तो हमें क्या समझना, जूते से भी बदतर। जूता तो हक अदा करा, तू वो भी नहीं कर रहा। करो ख्वाजा तो ख्वाजा। अब एक देख बा, अंग्रेज लॉर्ड कर्जन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ब्रिटिश का, उन्हें घोड़े बैठ का बुलंद दरवाजे मुझे और बोले खादी मानो को बा, ये ख्वाजा की बारगाह अदब से आ गए। आई एम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, मैं कैसा पैदा ला सकता हूं, मैं जनरल हूं, गवर्नर हूं, तेरी मर्जी गए। जरा कदम रखना था दरवाजे में, उसका घोड़ा उसे गिरा तो उसके सीने पे पांव रख को ठहरा। जब अंग्रेज स्टेटमेंट दिया, हिंदुस्तान पर हुकूमत ना मुगलिया करे ना हमें कर रहे, पूरे हिंदुस्तान पर हुकूमत है, तो ये गरीब नवाज की है। तो लिहाजा दोस्तों एक अंग्रेज का स्टेटमेंट है, उन्हें काफिरों को ख्वाजा को मान रहा है तो मुसलमानों को नहीं माना तो काफिर से बदतर। तो लिहाजा दोस्तों बुजुर्गों, कहने का मौका दो कि वली जिंदा है ना। और हमारा अकीदा और हदीस, काफिर की रूह भी नहीं मरती, मोमिन की रूह तो मोमिन की रूह है, काफिर की रूह भी नहीं मरती। खबर में दफना को 40 कदम निकलते फरिश्ते सवाल जवाब शुरू करते, वो चप्पलों की आहट भी वो मरने वाली की रूह सुनती है ना बा। तो हमारा अकीदा क्या, काफिर की रूह भी नहीं मरती, खबर में सुनती, मुनाफिक की रूह भी सुनती, मोमिन की भी सुनती। फिर इनकी कौन सी बला है जो नहीं सुनती। उन्हें बोलते ना बा मर गया मर्द, क्या वहां कहीं भी जाते हैं, क्या है वहां का, तो उन्हें क्या भी नहीं, वो कुछ नहीं जा रही, सुनी नहीं सुनते, वो को नहीं जा रही। मगर हमारा अकीदा का जंगे बदर में काफिरों से हुजूर बात करे, कुफ्फार से बात करे तो उमर फारूक पूछे या रसूलल्लाह आप किससे बात कर रही है, तो मर गए, तुमसे ज्यादा सुनती उन्होंने। तो गोया काफिर की रूह भी नहीं मरती है, काफिर की रूह भी सुनती है, मोमिन की भी सुनती है, फिर तुम्हारी क्यों नहीं सुनती। उन क्या बोलते हैं, मर गया पीछे क्या सुख होगा, क्या भी नहीं करती ना। फिर एक काम करो ना यार, जब वो मर गया क्या भी नहीं, जनाजे की नमाज भी कहीं को पढ़ाता। मर गया ना बा, सुनता नहीं तो, लेता नहीं तो, फिर लग जाए दफना रहा तो प्यूर बन बा, ये क्या नहीं साहब, वो सवाब पहुंचता कहता। फिर कई सारे तेरा मुर्दा बापू मर गया, मरदूद जिंदगी में फाताश नहीं पड़ा, तू पढ़ा सो नमाज नहीं ले रहा क्या, हो ले रहा। जब तेरा मुर्दा बाप लेता तो क्या मेरा जिंदा ख्वाजा नहीं लेता, क्या मेरा जिंदा गौस नहीं लेता, क्या मेरा जिंदा नबी नहीं लेता है। हमें क्या बोले कि वो लेता, क्या नहीं चलता, फातिहा चलती, बात समझ में आ रही क्या नहीं, बात बता रहा हूं मैं। उनके नहीं होंगे, उन्होंने नहीं, उनको गारंटी है ना। मगर हमें समझ रहे जो काफिर भी सुन रहा है, मुनाफिक भी सुन रहा है, कि इनके कौन रहेंगे मुझे नहीं मालूम। जो बोलते नहीं सुनते करने वाले, कौन सी बला है कि उनकी नहीं सुन रही है ना। तो लिहाजा दोस्तों बुजुर्गों की ज़ियारतें भी करना, फातिहा भी दिलाना है ना। अब जैसा बात लोग बता दिए कि यहाँ की किसी ने कहा कि भी दरगाह पे क्यों जाना, औरतों को जाने वालों को भी क्यों रोके। ठीक है भी हम बताएंगे, बेशक हम बताएंगे, अदब से भेजेंगे। अब तू तेरी जरूर बीमार हो गई तो नर्सिंग होम कहीं को भेज रहा है,
بہت عجب معاملہ ایک جگہ ہوا یار میرے ساتھ ایسا. بنگلور میں ایک جگہ بیٹھا تھا, انہیں کیا بولا, حضرت یہ سب بیکان درگاہ کو آ رہی ہیں, سب بھی نہیں آنا, اللہ سے مانگنا یہ سب نہیں گیا. ٹھیک ہے, ان کو بات کرتے بیٹھے. اس کا بیٹا بولا بابا اماں کو درداں شروع ہے گا, ان فوری جا کو لے کو نرسنگ ہوم جا کو کاف کرے, ڈاکٹر صاحب میری جورت بچا لے, بہت پیاری جورو ہے. کافر سے مدد مانگ رہا, شرک کرے, بیوقوف کا. اللہ کو بولنا تھا اللہ میری جورو کی جزگی آسان کر کے دو, اللہ سے دعا مانگنا تھا. نرسنگ ہوم کہیں لگ گیا, وہ بھی جا کیا بول رہا ہے, ڈاکٹر صاحب میری جورو بچا لے. کون رہے بچانے والا, اللہ کا ڈاکٹر. کہ ڈاکٹر بچا لے کرا نا, تو کرا تو تڑکا شرکا بھی دیتا نہیں کرتا, ہمیں کرے تو شرک کرتا ہے کیا نہیں بھی. جب کافر بھی جا کو پاؤں پڑ کو ڈاکٹر صاحب میری ضرورت بچا لو, بڑی پیرت کی جوڑو, بہت ڈونیشن لے کے آیا جو, بہت ڈوری لن گئی تو بات مشکل ہوگا, کتنا تو پوچھو ضرورت بچاؤ. ایسے پرسنل کاما میں انہوں نرسنگ ہوما میں جا کو کافران کے پاؤں پڑ کو جوڑواں کو بچا لے کو ڈلیوراں کرا لیے تو ان کو شرک بدعت یاد آتا نہیں, اور ہمیں کیا تو درگاہ میں جا کو نسبت سے دعا کرے تو شرک کتا تک باؤ نہیں. ایسے کئی جگہ ہوا ہے, دو جگہ بیٹھ کے سے ایک جنے کو بچھو کاٹا, سیدھا نرسنگ ہوم جا کو ڈاکٹر صاحب بچھو کاٹا, بچا لے گا تو گولی کھایا تو درد گیا. ابھی جنے کاٹا درگاہ گیا, وودی کھایا تو گیا. نہ وودی اللہ نہ گولی اللہ, وودی بھی اللہ نہیں اور گولی بھی اللہ نہیں. تجھے کاف پر بھروسہ تھا, اسے ولی پر بھروسہ تھا. تو کافی ڈاکٹر کے پاس جا کو انجیکشن کرا لیا تو میں اچھا ہوا کرتا نہیں. کیا با وہ بھی اللہ نہیں وہ بھی اللہ نہیں. تو کیسا نرسنگ ہوم کو بھاگ رہا کہ ایسے میں درگاہ کو جاتی, تو کیسا ڈاکٹر کے ہاتھاں پاؤں چوم رہا کہ ہمیں پیراں کی چومتی. کیا نہیں با کان تو ہے کیا جی ہاتھاں چومنے کا, بزرگاں ہاتھاں چما لیتی ہے با. کہاں ہے سنے ایک حدیث, پیارے آقا الحمدللہ وصیت کر رہے عمر فاروق کو, حضرت علی کو, کہ بعد ہمارے کیا کرو, یہ ہمارا خرقہ ماما لے جاؤ, اویس خرنی کے بارگاہ میں لے جانا. اور وہ کیسے ہیں, ان کے ہاتھ کے ایک نشان ہے, فلاں فلاں حلیہ بتائے, ان سے کہنا کہ ہمارا خرقہ پہن کو امت کے لیے دعا کرنا. اور حضور کسی صحابی سے دعا نہیں کروا لیے, نہ ابو بکر صدیق کو بولے امت کے لیے دعا کرو, نہ فاروق اعظم سے کہا, نہ حیدر کررا سے, نہ خلفاء راشدین سے, نہ شیخ مبشرہ سے کہا. کسی صحابی رسول سے میرے آقا نے نہیں کہا کہ میری امت کے لیے دعا کریں, بلکہ صحابہ کے حکم دے رہے ہیں کہ تم میرا خرقہ لے کے ایک ولی کی بارگاہ میں جانا. اویس خرنی صحابی نہیں. صحابی کون, جو نبی کو ایمان کی حالت میں عالم شہادت میں کون دیکھے, انہوں صحابی ہے نا, اور نبی کو محبت سے دیکھنے والا جنتی ہے نا. تو صحابہ کو حکم ہے کہ تم جاؤ. تو صحابہ کرام آئے کیا نہیں, عمر فاروق بھی آیا, حضرت علی بھی آیا, کو دیکھے جو حلیے حضور بولے, دیکھنے کے بعد کیا کرے, وہ نشان بھی دکھے. تو عمر فاروق نے بھی بوسہ کیا, حضرت علی نے بھی بوسہ کیا. تو معلوم کیا ہوا, بحکم مصطفیٰ ایک زندے ولی کی زیارت کو جانا سنت صحابہ, اور زندے ولی کے ہاتھ کو بوسہ کرنا یہ عمر فاروق کی سنت ہے, یہ حضرت علی کی سنت ہے. یہ شرک و بدعت نہیں ہے, یہ صحابہ کی سنت ہے نا. ہم بوسہ کر رہے نا با محبت میں کر رہے ہیں, سنی بزرگ سے, پیر سے, استاد سے, انہوں بھی کر رہے ہیں, انہوں چھپ کو کر رہے, ہمیں کھل کو کر رہے. انہوں کرتے ہوئے شرک یاد نہیں آیا, ہمارے کرنے کو شرکاں کا تھا. تیرے زمین پر ہاتھ رکھ کو بول, تو بھی غیر اللہ کو کر رہا کیا نہیں, کر رہا کیا نہیں, واہ چھپ کو کر رہا, محبت پیش کر رہا نہیں, بچے کو بھی کر رہا نہیں, کیا واہ کر رہا ہے, کرنے والا کر رہا ہے. پھر تجھے شرک یاد نہیں آیا گا, واہ ہمارے پیر کو ہمیں بوسہ کرے تو شرک کا تالا, واہ ہمیں ہماری پیر کو محبت میں کر رہے, واہ یہ بوسہ چٹے کو بھی کرتا نہیں, محبت میں آیا تو کرتا ہے کیا نہیں. سب کو کرنے ہوتا کیا, کرنے والے کرتا. تو وہی ساج باپ پرسنل کاما میں انہوں چاہ تو کرے تو شرکاں بدعتاں نہیں کرتی, ہمیں کرے تو بولتا
اب یہ لائٹان لگائے، شامیانہ ڈیکوریشن لگائے، محبت میں فضول کرے، اسے اسراف کرے، اسے ویسٹ کرے، کئی کو کرے کرتا. تیری بیٹی کی شادی میں کرا تو شریف نہیں کیا؟ تیری بیٹی کے نیچے کو ولیمہ کو شامیانہ ڈیکوریشن نہ ڈالتا، کیا رہے گا تو خوشی کا دن کرتا. تیرے سارے خوشی کی خوشی یہ خوشی ہے کیا نہیں بات؟ اب ہمیں 11ویں کو بکرا لائے تو تمہیں غوث کے نام کے بکرا چھوڑے، غیر اللہ کے نام سے شریک جی کرتا. نہیں بھی ہمیں کاٹتے وقت اللہ بول کو کاٹنے سے، غوث بول کو نہیں، بسم اللہ اللہ اکبر بول کو کاٹنا سو. اے تمہاری نیت کیا ہے کہتا؟ نیت غوث پاک اس لیے کاٹتا خود کیا بول کو کاٹے ہمیں اللہ کے نام سے نہیں. وہ تمہاری نیت دیکھو کہتا. ویسا کئی جگہ میں بولوں وہ سلیکشن کو اس کی بیٹی کے واسطے وہاں آئے تھے لوگ، بڑا انجینئر کا رشتہ آیا میرے پاس ہی چایا، حضرت ذرا مرغا کاٹو گا. کئی پورے آج مرغا لایا، سمجھان جو ہی آ رہا ہے، میری بیٹی دیکھنے کو آ رہی ہے، اچھا ڈنر دیا تو فرسٹ امپریشن بیسٹ سلیکشن. بکرا بھی میں یار تیری نیت کیا رہ گیا؟ آتے سو سندھیا کو خوش کرنا، آتے سو جوئی کو خوش کریا تو میری بیٹی سے رشتہ گھٹ ہوتا گو تو میں بکرا کاٹ رہوں، مرغی کاٹ رہوں کہتا. کاٹا سو اللہ کے نام سے، نیت کیا تیری؟ تیرے سمجھا کی، تیرے جوئی کی کھلانے کو رہا تو غیر اللہ نہیں کرتے. میں 11ویں کو کرا تو غیر اللہ کرتا. تو انہوں کر لیے تو کیا بھی نہیں، ہمیں کرے تو ناما. کئی کو چھپ کو کرتی ہے، میں کھل کو کرتی ہے کیا نہیں بھائی؟ اتنا نہیں کیا وفارا. تو لہٰذا دوستو بزرگوں، جنت والے جہنم والے برابر نہیں ہوتے. جنتی کون؟ جو نبی کا غلام. دوزخی کون؟ جو نبی کی برابری کرنے والا. تو لہٰذا غوث و خواجہ کی نیاز بھی منانا، عرض بھی کرنا، فاتحہ بھی کرنا، نظر و نیاز بھی کرنا. جس سے ہم نہ محبت ہے اس کے ساتھ ضرور اگر ہم حق کریں گے تو خبر میں حشر میں ان کے ساتھ ہمارا حشر ہوگا. تو لہٰذا دوستو بزرگوں، بعض لوگ فاتحہ کی بات جو بتا دیے نا کہ جو چیز پر کلام اللہ پڑھا جاتا ہے وہ چیز شیطان نہیں کھاتا. تو کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھو کھانا، ہمیں بسم اللہ پڑھ کو پیے تو ہوتا سو ہے نہیں کیا؟ ایسا چھا میسور میں کئی جگہ بولو یار، میں میسور میں محرم کا معاملہ تھا، ایسا بچے شربت تیار کر رہے تھے کہ انہوں ادھر زیادہ سے بولے حضرت کب پلاتی ہیں؟ کہا 5 منٹ ٹھہروا پلاتا ہوں. گیا شربت روح افزا گفزا دال کو بادام پستہ گستہ سب ریڈی کب پلاتی ہیں کرائے لازم ٹھہر. الفاتحہ. اللہ یہ شربت کا ثواب امام حسین کربلا والوں کو جان دے گا، پیرے کا نہیں پیتا. گیا کیا کرے اب دودھ، کیا کرے شکر، کیا کرے بادام پستہ. اچھا جب سے پیتوں کیا نہ رے نہیں پیتا تھا تمہیں 1-2 بات ہم بولے تھے کیا اس کا ثواب کربلا والوں کی روح کو جان دے کہیں نہیں کیا غیر اللہ سے نسبت دی حضرت اس واسطے نہیں پیتا. گیا اور تمہیں بولا تو وہ جاتا کہہ رہے کربلا کو ہوں جاتا. گیا ویسا سن لے پورے میسور کے ڈام کو فاتحہ گیا تھا. تو یہاں بھی تھوڑے کون تو رہیں گے 11ویں کا نہیں کھاتا، شربت نہیں پیتا، فاتحہ کا نہیں کھانا، وہ نہیں کھانا، خواجہ کی چھٹی نہیں کھانا، ہاں کنڈے کے فاتحہ کے ہے نا امام جعفر صادق کی نیاز کے پوریا نہیں کھاتا، وہ نہیں کھاتا. یہ سب بھی غیر اللہ سے تمہیں نسبت دی. میں نہیں کھاتا کت کون تو بولا تو سن لے پورے اننت پور کے پانی کو فاتحہ، خواجہ غریب نواز کے فاتحہ، جتنا پانی ٹینکی میں ہے، بور میں ہے، گھرا میں ہے، ندی نالے تالاب میں ہے، اس سب کے پر خواجہ کے فاتحہ. پورے اننت پور کے چاول کو فاتحہ، پورے اننت پور کے شکر کو فاتحہ، پورے اننت پور کے دال دھون جاری کو فاتحہ، پورے اننت پور کے چائے کے پتے کو فاتحہ، دودھ کے پاؤڈر کو فاتحہ، چائے کے پتے کو، کافی کے پاؤڈر کو تک فاتحہ. اب کیا کھاتا کی پیتا کی اننت پر چھوڑ کر جاتا ہے. سب جو چیز بھی حلال ہے اس کو فاتحہ. پورے اننت پور کو فاتحہ پڑھوں میں کہاں گا پڑھتا کئی کو سب حلال ہوں دے کر دو. ہاں گوشت تو اسٹاک نہیں رہتا، جو بھی کٹ رہا ہے اس کے اوپر فاتحہ. مرغی کا ہو، بیل کا ہو، گائے کا ہو، بکرے کا ہو،
جو بھی حلال جو بھی کٹ رہا حلال اس کو فاتحہ. کھایا سو خلندر نہیں سو دلندر. تو بزرگوں تو بارے کا ہمیں سنیا ہے، اہل سنت الجماعت ہے، ہمارا عقیدہ ہے، ہمارے بزرگوں نے کیا، اولیاء نے کیا، صالحین نے کیا، صدیقین شہداء نے کیا، انبیاء نے کیا. تو لہٰذا دوستو بزرگوں ہم بھی وہی کام کریں گے جو ہمارے بزرگوں نے ہمیں کر کے دکھا دیا. تو لہٰذا آپ لوگ اچھی طرح سے سن لو، فاتحہ دلانا جائز، ایصال ثواب جائز، زیارت قبور کرنا جائز، درگاہوں کو جانا بھی جائز، اور غیر اللہ سے مدد مانگنا بھی جائز ہے نا. سن لو، تبلیغ جماعت کا فاؤنڈر الیاس دہلوی معلوم ہو، اس کا پیر رشید احمد گنگوہی. فتاوی رشیدیہ میں کسی نے پوچھا تھا کیا مورت کا شربت و سبیل کی بیل پینا جائز کیا ہے؟ تو ناجائز کیا. ہولی دیوالی کے پورا کھانا جائز کیا کہ جائز کیا. فتاوی رشیدیہ کتاب کا نام ہے، یہ لکھنے والا رشید احمد گنگوہی. یہ رشید احمد گنگوہی کون ہے؟ الیاس دہلوی کا پیر ہے. الیاس دہلوی کون؟ جو تبلیغ جماعت کا فاؤنڈر. اچھا، اسی کتاب میں کسی نے پوچھا رشید احمد گنگوہی سے یزید کیا تھا، مومن تھا کیا کافر تھا؟ تو انہیں لکھا انہیں مومن تھا. امام اعظم اسے مومن نہیں بولے، کافر نہیں بولے، سکوت اختیار کرے. امام اعظم سکوت اختیار کرے تو ان کیا بول رہا انہیں مومن تھا. اور پوچھنے والا پوچھا حضور کے ماں باپ کیا تھے؟ اسی سے پوچھا رشید احمد گنگوہی سے. تو انہیں کیا لکھا؟ انہوں کافر تھے. استغفر اللہ معاذ اللہ، کہ یزید کو مومن بول رہا ہے اور میرے رسول کے ماں باپ کو کافر بول رہا ہے. نادان سن لے، جو میرے رسول کو محبت سے ایمان کی حالت میں دیکھا ہوں جنتی ہے، اور جس کے پیٹ میں میرا آقا 9 مہینے رہا کیا وہ جنتی نہیں؟ کہ میرے رسول جس کپڑے کو ہاتھ لگائے دنیا کے آدمی طاقت نے کپڑے کو جلا سکے، تو جس کے پیٹ پہ میرا آقا 9 مہینے رہا کیسے جہنم جلا سکتی ہے نا؟ میرے نبی کو دیکھنے والا جنتی محبت میں، تو کیا ان کے ماں باپ جنتی نہیں ہے؟ طلاقتی دشمنی کس سے ہے؟ میرے رسول سے ہے. یہ تو کہاں کا ایمان والا ہے نا. اور اس کسی نے پوچھا یا رسول اللہ کہنا کیسا ہے؟ اس نے کہا شرک، یا نہیں بول رہا. تو سن لو، رشید احمد گنگوہی کا پیر حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ ہفتے مسئلے میں انہوں نے کیا لکھا کہ ممکن الوجود میں یا شیخ عبد القادر جیلانی شہنہ کہنا جائز ہے. جب رشید احمد گنگوہی کے پیر غیر اللہ کو ممکن وجود میں پکارنا جائز کہتے ہیں، انہیں مرید بن کر رسول کو یا رسول اللہ شریک کہہ رہا. ان کی یہ عقیدے ہے، یہ نظریات ہے. ان سے ہماری کوئی دشمنی نہیں، پرسنل دشمنی کیا بھی نہیں. رسول سے دشمن ہمارے دشمن ہے نا. اور میں کئی جگہ بولتے آیا ہوں، اگر تمہارے میں صداقت ہے، تمہارے میں اگر سچائی ہے، تو آٹو والوں کے پیچھے مت پھرو، ٹانگے والوں کے پیچھے مت پھرو، کالج کے اسٹوڈنٹس کے پیچھے مت پھرو. تمہیں اگر صداقت میں ہے، آ جاؤ اسٹیج پر فقیر کو سرنڈر کرو، تاکہ میری پوری مریدوں کی ٹیم کو لے کر تمہاری جماعت میں آ جاتا. اگر تمہارے میں اگر صداقت ہے نا. خواہ لوگوں کے پیچھے کیوں پھرتے ہو؟ کتنے ایسے نوجوان بچے کالج کی زندگیاں برباد کریں تمہارے پیچھے پھر کر ہے نا. کتنے ایسے لڑکے ہیں جن کے ماں باپ گھر میں بیمار ہیں، اب تم کہتے ہو کہ چلو گے تو حج کا ثواب ملے گا. نادان، 40 دن جانے سے حج کا ثواب نہیں ملے گا. تیرے ماں باپ کو جتنی بار دیکھا اتنے بار حج کا ثواب ملے گا. تیرے ماں باپ اگر بیمار ہیں تو ان کی خدمت کرے گا، ان کی دعا کر لے گا، محبت سے دیکھے گا. یہ میری ماں ہے، یہ میرے باپ ہے. جتنی بار محبت سے ماں باپ کے چہرے کو دیکھے گا اتنا حج کا ثواب ملے گا. ہے نا دوستو بزرگوں، دین بچانا بے شک ہر مسلمان کا فرض ہے، مگر ہر مسلمان ذمہ دار نہیں ہے. ہندوستان کو بچانا ہر شہری کا فرض ہے، ہر شہری ذمہ دار نہیں ہے. ہندوستان کو بچانا ہر ہندوستانی کا فرض ہے،
مگر ہر ہندوستانی ذمہ دار نہیں ہے. اس کے لیے ٹریننگ والے آرمی ہوتی ہے, ملٹری ہوتی ہے, نیوی ہوتی ہے, وہ لوگ ذمہ دار ہوتے ہیں. تو اسی طرح دین کو بچانا ہر مسلمان کا حق ضرور ہے. ہر مسلمان ذمہ دار رہی ہے, اس کے لیے ٹریننگ والے مدرسے کے علماء ہیں, خانقاہ کے اولیاء ہیں. یہ ان کا کام ہوتا ہے دین بچانا. کالج کے بچوں کو پکڑ کے نکلنا, طالبی اسٹوڈنٹس کو, نوجوان بچوں کو, ان سب کو لے کے نکلنا, یہ تمہارا سراسر غلطی پر ہے. اور یہ بھی سن لو دوستو, دولت سب کچھ نہیں ہے. وہ لوگ جو بریانی کی دعوت دے کر, پیسہ دے کر, قرض حسنہ دے کر, غریب لوگوں کو پیسے کی مدد کر کے, وہ لوگ آج 40 دن لے جا رہے ہیں اپنے مسلمان بھائیوں کو. وہ جانے والوں سوچو کہ 40 دن کی زندگی نہیں, آخرت کی زندگی تمہیں پیاری اگر ہے تو لہذا دوستو ایسے غداروں کی ٹولی میں مت جاؤ. جو رسول کا دشمن ہے وہ تمہارا بھی دشمن ہونا چاہیے. اگر تم جاؤ گے تو کہ میرے رسول کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ ہرگز نہیں جانا چاہیے. نماز ضرور پڑھو, 5 وقت کی نماز پڑھو, ماں باپ کی خدمت کرو, بزرگوں کے طریقے پر عمل کرو اور دیندار بنو, پکے سنی مسلمان بنو. تو انشاءاللہ ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اوپر اندر جہاں بھی کہیں گناہ میں اکیلا کر رہا ہوں, مگر مدد مجھے لاکھوں کریں گے. 11ویں کرا تو 11ویں والا بولے گا میرا ہے. خواجہ کی چھٹی کروں گا, خواجہ بولے گا میرا ہے. 12ویں کروں گا تو 12ویں والا بولے گا میرا ہے. اگر میں 22 کے کنڈے امام جعفر صادق کے کروں گا تو امام جعفر صادق بولیں گے میرا ہے. تو ہمیں ڈرنا نہیں ہے نا دوستو بزرگوں. میں کئی جگہ بولا ہوں, جنت کو جانے کے 2 پرچے, نماز نیاز. نماز کے ٹیمپو نماز, نیاز کے ٹیمپو نیاز. سنی نماز بھی پڑھتا ہے, نیاز بھی کرتا. تو نماز کے پرچے کے مارکا میں ذرہ ہمیں ڈل, تو وہ گرامر کا پرچہ فل مارکس نہیں آتے. اس کی واس کی تھا کی نہیں کی قیاد مارکا میں. تو سر سجدے میں, نماز میں, دل گھر میں فل مارکا نہیں ملتے. با نماز کے پرچے میں فل مارکا لانا ذرا مشکل نہیں کیا؟ اس واسطے سنیوں کو 10 مارکا ریزرو کھوٹے میں ہے. کہاں؟ اتحیات میں نبی کو حاضر ناظر جان کو سلام بھیجتا نہیں کیا, وہ 10 مارکا فکس ہے. 10 مارکا ہم نہ فکس, ان کو تو ایک بھی ملتا نہیں. اور سیکنڈ پرچہ کون سا؟ نیاز کا. 12ویں کرا فل مارکس, فلپ دی بلنگز. 11ویں کرا فل مارکس, 6 کرا فل مارکس, عرس کرا فل مارکس, جتنے نیازاں کرا 100 بار کا. تو فرسٹ پیپر کی بھی سیکنڈ پیپر کے مارکا ملا تو رینک. انہوں خالی سنگل پیپر کو اٹینڈ کر رہی 100. گرامر کے وہ بھی فل ملتے گا مارکا, گارنٹی فیل. شونیہ گارنٹی پاس. کئی کو ادھر کے مارک فل ہو جاتی ہے نا, 11ویں 12ویں سب ہے نا, یہ سب مل گئے رہے گا تو ہمیں گارنٹی جنت ہے. نہیں کیا با؟ تو لہٰذا ہمیں نماز کے ٹیمپو نماز پڑھنا, نیاز کے ٹیمپو نیاز کرنا. اب ایک جناب پوچھا, حضرت 100 برابر ہوں, انہوں نمازہ میں فل رہتی ہیں, سنت میں نمازہ میں کم رہتی ہیں, کئی کو گیا. میں بولیا چور کہاں جاتا تجھے معلوم کیا کہا؟ ایک چور مجھے ملا تھا, میں اسے بولا کیا جھوپڑا جھوپڑا پھر توا 4 مینار کو جا رہے ہیں, تاج محل کو جا, کیا کروں حضرت, خالی مینار اندر خالی کا. کہ کہاں پھرتا؟ اننت پور کے آثار محلے کے جھوپڑا میں پھرا. تو کیا نہیں تھے 10 روپے تو ملتے, چاہ کو بتا. تو وہی سچ شیطان ان کے پاس جاتاش نہیں. ان کیا بولتا, خالی شو مینارے ہے, اندر سب خالی ہے. یہ سننے پاس کیا رہے گا؟ تو پگڑی نہ کھولو, امامہ نہ کھولو, داڑیاں نہیں تو نہ کو, ان کے دل میں ڈائمنڈ ہے ایمان کا, عشق رسول کا جواہر ہے. عشق رسول کے جواہرات ہیں, غوث و خواجہ کی محبت کے ہیرے ہیں. تو لہٰذا وہاں ڈاکہ ڈالتوں گا. تو لہٰذا دوستو ان کے پاس خالی مینار شو ہے, انہیں وہاں جاتا نہیں, اس وجہ سے انہیں فل ہے. ہمارے پاس ہیرے جواہرات آئے گا تو ہم نہ ٹرائی کر رہا ہے, اس کے باوجود بھی ہمیں کوشش کر کو جاننا.
جاتے ہیں کیا نہیں با نمازوں کو ان روز بولتے ہیں سو بولتے ہیں سنیا نماز کاش نہیں کرتی نماز کا زیادہ ہمیں بولتی ہیں سو ہاں نمازاں ضرور پڑھو نیازاں بھی کرو نماز جیسے ٹائم ہے ویسا کام کرنا ہے کیا نہیں با تو گویا یہ سنیا بھی نمازاں بننا سنیا بھی داڑیاں چھوڑنا سنیا بھی رسول کی سنت پر عمل کرنا جو میرے آقا سے جو چیز قریب کرتی ہے اس سے محبت رکھے تو انشاءاللہ ہمیں ضرور کامیاب ہوتے ہیں آج کا جلسہ یہ آپ کو یہ پیغام دے رہا ہے یہ دعوت دے رہا ہے کہ جنتی اور دوزخی دو برابر ہو نہیں سکتے جنتی جنتی ہے جہنمی جہنمی ہے جنتی کون جو نبی کا غلام اور دوزخی کون جو نبی کا دشمن تو غدار رسول اور ہے وفادار رسول اور ہے غدار و وفادار بڑا نازک مسئلہ یار بلی کو دیکھے چوہے کیسا پکڑتے گھٹ ہلناش نہیں انہیں اپنے بچے کو پکڑی تو کیسا محبت نے گرنا نہیں بلی ایک ہی ہے چوہے کو پکڑتی سو الگ بچے پکڑتی سو وہی ساج با خبر غدار رسول کو چوہے کی طرح دبا چھوڑ دی اور عاشق